بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس پر حج فرض ہو اس کی طرف سے کیے جانے والے حج بدل کی کچھ شرطیں ہیں، مگر حج نفل کی کوئی شرط نہیں۔ یہ تو ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، اور ایصال ثواب فرض نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقات و خیرات وغیرہ تمام اعمال ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر اپنے مرحوم والدین وغیرہ کی طرف سے آپ اپنی مرضی سے حج کرنا چاہیں، یعنی نہ ان پر فرض تھا نہ انہوں نے وصیت کی تھی، تو اس کی کوئی شرائط نہیں ہے۔ احرام حج والد یا والدہ کی نیت سے باندھ لیجئے اور تمام مناسک حج بجا لائیے۔ اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ایک حج کا ثواب ملے گا، اور حج کرنے والے کو بحکم حدیث 10 حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ لہذا جب بھی نفل حج کی سعادت ملے تو افضل یہی ہے کہ والد یا والدہ کی طرف سے کیجیے۔ یاد رہے، ایصال ثواب کے لیے کیے جانے والے حج تمتع یا قران کی قربانی واجب ہے، اور حج کرنے والا خود اپنی نیت سے کرے اور اس کا بھی ایصال ثواب کر دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ان کے حج بدل کی کچھ شرائط پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جو حج بدل کرواتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر حج فرض ہو چکا ہو۔ اگر فرض نہ ہونے کے باوجود اس نے حج بدل کروایا تو فرض حج نہ ادا ہوا، یعنی بعد میں اگر اس پر حج فرض ہو گیا تو پہلا حج بدل کفایت نہ کرے گا۔ جس کی طرف سے حج کیا ہو وہ اس قدر عاجز و مجبور ہو کہ خود حج کر ہی نہ سکتا ہو۔ اگر اس قابل ہو کہ خود حج کر سکتا ہے تو اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہو سکتا۔ وقت حج سے موت تک عذر برابر باقی رہے، یعنی حج بدل کروانے کے بعد موت سے پہلے اگر خود حج کرنے کے قابل ہو گیا تو جو حج دوسرے سے کروایا تھا وہ ناکافی ہو گیا۔ البتہ اگر وہ کوئی ایسا عذر تھا جس کے جانے کی امید ہی نہ تھی، مثلا نابینا ہے اور حج بدل کروانے کے بعد انگیارہ ہو گیا، تو اب دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کی طرف سے حج بدل کیا جائے خود اس نے حکم بھی دیا ہو، بغیر اس کے حکم کے حج بدل نہیں ہو سکتا۔ البتہ وارث نے اگر مورث یعنی وارث کرنے والے کی طرف سے کیا تو اس میں حکم کی ضرورت نہیں۔ تمام اخراجات یا کم از کم اکثر اخراجات بھیجنے والے کی طرف سے ہوں۔ وصیت کی تھی کہ میری مال سے حج کروا دیا جائے، مگر وارث نے اپنے مال سے کرا دیا تو حج بدل نہ ہوا۔ ہاں، اگر یہ نیت ہو کہ ترکے یعنی میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے لے لوں گا تو ہو جائے گا، اگر لینے کا ارادہ نہ ہو تو نہیں ہوگا، اور اگر آج نبی نے اپنے مال سے حج بدل کروا دیا تو نہ ہوا، اگرچہ واپس لینے کا ارادہ ہو، اگرچہ وہ مرحوم خود اسی کو حج بدل کرنے کو کہہ گیا ہو۔ اگر یوں کہا کہ میری طرف سے حج بدل کروا دیا جائے اور یہ نہ کہا کہ میرے مال سے، اب اگر وارث نے خود اپنے مال سے حج بدل کروا دیا
اور واپس لینے کا بھی ارادہ نہ ہو تو ہو گیا۔ جس کو حکم دیا وہی کرے، اگر جس کو حکم تھا اس نے کسی دوسرے سے کروا دیا تو نہ ہوا۔ میت نے جس کے بارے میں وصیت کی تھی اس کا بھی اگر انتقال ہو گیا یا وہ جانے پر راضی نہیں تو اب دوسرے سے حج کروا لیا گیا تو جائز ہے۔ حج بدل کرنے والا اکثر راستہ سواری پر قطع یعنی طے کرے، ورنہ حج بدل نہ ہوگا اور خرچ بھیجنے والے کو دینا پڑے گا۔ ہاں اگر خرچ میں کمی پڑی تو پیدل بھی جا سکتا ہے۔ جس کی طرف سے حج بدل کرنا ہے اسی کے وطن سے حج کو جائے۔ اگر عامر یعنی حکم دینے والے نے حج کا حکم دیا تھا اور خود معمور یعنی جس کو حکم دیا گیا اس نے حج تمتع کیا تو خرچہ واپس کر دے، کیونکہ حج تمتع میں حج کا احرام میقات عامر سے نہیں ہوگا بلکہ حرم ہی سے بندھے گا۔ ہاں عامر کی اجازت سے ایسا کیا گیا یعنی حج تمتع کیا گیا تو مضائقہ نہیں۔ وصی نے یعنی جس کی وصیت کر گیا تھا کہ تو میری طرف سے حج کروا دینا، اس نے اگر میت کے چھوڑے ہوئے مال کا تیسرا حصہ اتنا تھا کہ وطن سے آدمی بھیجا جا سکتا تھا، پھر بھی اگر غیر جگہ سے بھیجا تو یہ حج میت کی طرف سے نہ ہوا۔ ہاں وہ جگہ وطن سے اتنی قریب ہو کہ وہاں جا کر رات کے آنے سے پہلے واپس آ سکتا ہے تو ہو جائے گا، ورنہ اسے چاہیے کہ خود اپنے مال سے میت کی طرف سے دوبارہ حج کروائے۔ عامر یعنی جس نے حج کا حکم دیا ہے اسی کی نیت سے حج کرے، اور افضل یہ ہے کہ زبان سے بھی لبیک عن فلاں کہہ لے، اور اگر اس کا نام بھول گیا ہے تو یہ نیت کر لے کہ جس نے بھیجا ہے یا جس کے لیے بھیجا ہے اس کی طرف سے کرتا ہوں۔ اگر احرام باندھتے وقت نیت کرنا بھول گیا تو جب تک افعال حج شروع نہ کیے ہوں اختیار ہے کہ نیت کر لے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وصی یعنی وصیت کرنے والے نے اس سال کسی کو حج بدل کے لیے مقرر کیا مگر وہ اس سال نہ گیا، سال آئندہ جا کر ادا ہو گیا، اس پر کوئی جرمانہ نہیں۔ حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ بچا ہے وہ واپس کر دے، اگرچہ بہت تھوڑی سی چیز ہو اسے رکھ لینا جائز نہیں، اگرچہ شرط کر لی ہو کہ جو کچھ بچا وہ واپس نہیں دوں گا کہ یہ شرط باطل ہے۔ ہاں دو صورتوں میں رکھنا جائز ہوگا، بھیجنے والا اس کو وکیل کر دے کہ جو کچھ بچ جائے وہ اپنے آپ کو حبہ کر کے یعنی بطور تحفہ دے کر قبضہ کر لینا، یہ کہ بھیجنے والا قریب الموت ہو اور اس طرح وصیت کر دے کہ جو کچھ بچے اس کی میں نے تجھے وصیت کی۔ بہتر یہ ہے کہ جسے حج بدل کے لیے بھیجا جائے پہلے وہ خود اپنے فرض حج سے سبق دوش یعنی بری و ذمہ ہو چکا ہو۔ اگر ایسے کو بھیجا جس نے خود حج نہیں کیا جب بھی حج بدل ہو جائے گا، ایسا شخص جس نے فرض ہونے کے باوجود حج نہ کیا ہو اس سے حج بدل پر بھجوانا مکروہ تحریمی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھیجیں جو حج کے افعال اور طریقے سے آگاہ ہو، اگر مراحق یعنی قریب البلوغ بچے سے حج بدل کروایا جب بھی ادا ہو جائے گا۔ بھیجنے والے کے پیسوں سے نہ کسی کو کھانا کھلا سکتا ہے نہ فقیر کو دے سکتا ہے۔ ہاں بھیجنے والے نے اجازت دی ہو تو پھر مضائقہ نہیں۔ ہر قسم کے جرم اختیاری کے دم خود حج بدل ادا کرنے والے پر ہیں، بھیجنے والے پر نہیں۔ اگر کسی نے نہ خود حج کیا ہو نہ وارث کو وصیت کی ہو اور انتقال کر گیا
اور وارث نے اپنی مرضی سے اپنی طرف سے حج بدل کروا دیا یا خود کیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ حج بدل کرنے والا اگر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمن ہی میں رہ گیا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ واپس آئے۔ آنے جانے کے اخراجات بھیجنے والے کے ذمے ہے۔ حج بدل کرنے والا بھیجنے والے کی رقم سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمن کا ایک بار سفر کر سکتا ہے، مکہ مدینے کی زیارتوں پر خرچ نہیں کر سکتا، درمیانہ درجے کا کھانا کھائے گا جس میں گوشت بھی داخل ہے، البتہ سیخ کباب چرگا وغیرہ عمدہ کھانے، مٹھائیاں ٹھنڈی بوتلیں پھل فروٹ وغیرہ نہیں کھا سکتے، نیز کھجوریں تسبیحات وغیرہ تبرکات لانے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، درس و بیان کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔